أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ آج ہم الحمدللہ سورہ نساء شروع کر رہے ہیں باقاعدہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء کے دو حصے، یہ میں ایک بار پھر دہرا دوں کہ یہ جو ہم نے حصے بنائے ہیں اپنی سمجھ کے حساب سے بنائے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے جو چیز اخذ ہوئی ہے، جو ایک ترتیب خود سے سمجھ میں آئی ہے، بزرگوں کو مجھے ان کو جو سمجھ میں آئی ہے اس کے واقعات ہو کر کے مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ ترتیب میں نے رکھی ہے۔ پھر بتا دوں ضروری نہیں ہے کہ یہی ترتیب ہو نفس الامر میں، یعنی ریئلٹی میں اللہ نے اسی ترتیب سے نازل کیا ہو، ضروری نہیں ہے۔ مختلف تفاسیر کی روح سے، مختلف مطالعے اور مختلف زاویوں کو دیکھنے کی روح سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے یہ ترتیب رکھی ہے تاکہ طالبین کو سمجھنے میں آسانی ہو، پڑھنے والوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے یہ ساری باتیں یہاں پر میں جو لکھ رہا ہوں اور آگے بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، تو یہ ساری باتیں سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کا میں نے آپ کے سامنے بنیادی تعارف ذکر کر دیا تھا کہ 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ دو حصے ہم نے بنائے تھے اس کے سورہ نساء کے، ایک حصہ احکام رعیت کے بارے میں اور ایک حصہ احکام سلطانیہ کے بارے میں۔ رعیت کے احکامات 14 ہیں، حکمرانوں کے احکامات 9 ہیں، اس کے بارے میں بات انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے تمہیداً ایک نصیحت فرمائی ہے، یعنی پہلی آیت سمجھنے کی ایک تمہید ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رعیت کو جو حکم دیا ہے، وہ حکم دیا ہے کہ تم سب اتفاق سے رہو۔ رعیت کے اندر سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب فرمایا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں فرمایا، کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے، اور مخاطب فرما کے فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اچھا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تو میں تم کو بتاتا ہوں۔ تمہارا پروردگار وہ ہے الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اچھا، پیدا کیسے کیا؟ جی ہم تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ کوئی یہ کہتا ہے تو اللہ جواب محمد من نفس واحدہ، سب سے پہلے ہم نے تم کو کسی ایک نفس سے پیدا کیا۔ ہمارے ڈی این ایز بھی آج بتا رہے ہیں، جو ڈی این اے پہ تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، ویسے تمام انسانوں کے ڈی این اے کہیں نہ کہیں جا کے کسی ایک انسان کی ڈی این اے پہ جمع ہوتے ہیں، دو انسانوں کے نہیں، کسی ایک انسان کے ڈی این اے پہ جا کے جمع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی ہمارے ساتھ درس میں شریک ہیں، اگر ان کا مطالعہ ہو اس حوالے سے تو امید ہے وہ بھی اس کی تصدیق کریں گے۔ جو میں نے پڑھا ہے میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ڈاکٹر تصدیق کریں یا نہ کریں، سائنسدان تصدیق کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں واضح فرما رہے ہیں کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ٹھیک ہے، میں نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، تمہاری بیس، تمہاری بنیاد ایک ہے، ٹھیک ہے۔ جب تمہاری بیس اور تمہاری بنیاد ایک ہے، تم ایک ہی خاندان سے بیلونگ کرتے ہو، تو پھر آپس میں جھگڑو نہیں، اتفاق کرو۔ رعیت کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی ہے کہ رعیت کے لوگوں تم آپس میں متحد رہو، اس لیے کہ تم سب ایک ہو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اچھا تو تمہیں جو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، سن لو، خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا،
وہ تفصیلات ہیں، اگر کوئی سننا چاہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو درس دیا تو اس میں تفصیل بتائی تھی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، بث کا مطلب ہے پھیلا دیا، بث منہما پھر پھیلا دیا، منہما ان دونوں سے، رجالا کثیرا بہت سے مرد، ونساء اور بہت سی عورتیں، رجالا کثیرا ونساء بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ تم سب جو پیدا ہوئے وہ اس طریقے سے پیدا ہوئے، چنانچہ ان سب کو پیدا کرنے والے جب اللہ ہے تو واتقوا اللہ، تم سب اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون به والارحام، الذی تساءلون به کہ تم واسطہ دیتے ہو اس کی ذات، سوال کرتے وقت بھی اسی کا نام لیتے، والارحام، تساءلون به والارحام، تساءلون سوال کرتے ہو بھی اس کے ذریعے سے۔ دیکھیں دو چیزوں سے اللہ نے ڈرایا ہے، پہلی چیز اپنی ذات سے ڈرایا ہے اور دوسری چیز رشتہ داری سے ڈرایا ہے۔ میں ترجمہ سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ کی ذات سے، الذی وہ کون سے، تساءلون به، تساءلون به تم اس کے نام سے حق مانگتے ہو، بھی اس کے نام سے، تساءلون سوال کرتے ہو یعنی حق مانگتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے واسطے یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دیں، جب یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، زیادہ استعمال نہیں کرتے آج کل، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہماری جنریشن نے اللہ کا نام استعمال کرنا بہت کم کر دیا۔ تساءلون به والارحام، ایک منٹ، تساءلون به والارحام کہ اس کے نام کے ذریعے سے حق مانگتے ہیں، والارحام اور ڈرو رشتہ داریوں کے حوالے سے، یعنی رشتہ داری میں حق تلفی کرنے سے ڈرو، الارحام رشتہ داری میں حق تلفی کرنا، اللہ کے نام سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واتقوا الارحام اور ارحام یعنی آپس کی رشتہ داریوں کے اندر حق تلفی کرنے سے ڈرو۔ امید ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، رقیبا نگران، رقیب نگران کو کہتے ہیں، رقیبا نگرانی کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے 3 مراحل بیان فرما دیے، میں نے یہاں پر بنیادی طور پہ تینوں مراحل، خلقکم من نفس واحدہ پہلا مرحلہ، خلق منہا زوجہا دوسرا مرحلہ، وبث منہما رجالا کثیرا پھیلا ان کے ذریعے سے 3۔ اب اتفاق کی بنیاد کو اللہ رب العزت نے تقویٰ رکھا ہے، یعنی اتفاق جب تک رہے گا جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تمہارے اندر اتفاق رہے گا۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ یہ تو مخاطب یہاں پر کفار کو بھی کیا گیا ہے، یا الناس کے ذریعے سے، اور مسلمانوں کو بھی کیا گیا ہے، تو پھر اللہ کا ڈر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، اتفاق جب ہی آئے گا جب تقویٰ ہوگا، لہٰذا کفار میں اتفاق نہیں ہو پائے گا سوائے اس کی کہ کوئی ان کی غرض ہو تو ہو، ورنہ الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے اس وقت ہے جب ان کا آپس میں اختلاف، جب وہ آپس میں کسی چیز پر متحد ہو رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جب وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ورنہ عام طور پر ان کا آپس میں اختلاف ہے، ورنہ یہودی کبھی بھی عیسائی کو صحیح نہیں مانتا، عیسائی کبھی یہودی کو درست نہیں مانتا، یہودی کبھی مشرک کو درست نہیں مانتا، مشرک کبھی عیسائی کو درست نہیں مانتا، تو یہ ساری چیزیں چنانچہ یہ بات یہاں پہ سمجھ لیجیے۔
تو تقویٰ جتنا ہوگا اتنا زیادہ اتفاق اور اتحاد ہوگا، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے وہ آپ کی رہائش گاہ ہو، چاہے وہ آپ کا اسکول کالج ہو، چاہے وہ آپ کا دفتر ہو، یا چاہے وہ آپ کا ملک ہو، چاہے عالم قانون۔ آگے دیکھیں جی، آگے چلیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہاں سے حکم اللہ رب العزت اتفاق کے حوالے سے اللہ نے سمجھایا کہ آپس میں اتفاق رائے ہونی چاہیے۔ اتفاق رائے ہوگی، اتفاق ہوگا تو اس کی بڑی برکتیں ہوگی، اور اتفاق میں برکت ہے یہ تو آپ حضرات نے سنا ہی ہوا ہے۔ آگے دیکھیے جی، جتنا اتفاق ہوتا ہے اتنی اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ چنانچہ مسلم امہ میں یہ بھی کہا گیا جماعت میں، جب جماعت میں کھڑے ہوں تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے تو آپس کا اتفاق بڑھے گا۔ چلیں جی آگے چلیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اس آیت کو ذرا سمجھیں، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور تبدیل نہ کرو، الخبیثہ برے مال کو، بالطیب اچھے مال کے عوض میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اچھی، تو آپ نے اپنی گندی کھجوریں وہاں رکھ دی اور ان کی اچھی کھجوریں اٹھا لی، آپ نے اپنی گھٹیا کھجور وہاں پر رکھ دی اور ان کی اچھی والی کھجور اٹھا لی، کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور بچہ انسپیکشن تو کرے گا نہیں کہ میرے ابا نے میرے لیے کون سی کھجور چھوڑی تھی، لہٰذا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو مت کھاؤ اپنے مال کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا، حوب کہتے ہیں بڑا گناہ، حوب کہتے ہیں، خوب کہتے ہیں گناہ کو، خوب کہتے ہیں گناہ کو، اور کبیرہ مطلب بڑا، انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بڑا گناہ ہے۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ان یتیموں کا مال الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کے، الی کا ترجمہ طرف ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر ملانے کا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ سیاق یہی کہہ رہا ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ یہی سمجھا رہا ہے، یہ محاورتاً ایسے استعمال ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ یہی کہہ رہا ہے، لیکن اصل میں اہل لسان اس کا ترجمہ یہی کریں گے، یعنی جن کی زبان ہے وہ اس کا ترجمہ اسی حساب سے کریں گے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ جو لوگ انگریزی جانتے ہیں ان سے کہتے ہیں ذرا اردو کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں، تو لفظ بلفظ ترجمہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا محاورتاً ترجمہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم سمجھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ حکم نمبر 1 ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ اور غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اس کو اب ذرا سمجھ لیں۔ بات یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر کثرت ازواج، یعنی زیادہ شادیاں کرنا یہ عام تھا، اور عام مروج تھا، یعنی سب لوگ عام طور پر کرتے تھے، ایک ایک آدمی عام طور پہ 8 10 شادیاں کیا کرتا تھا، زمانے میں مروج تھا، جیسے ہمارے ہاں ایک شادی مروج ہے، ایسے اس زمانے میں 10 شادیاں مروج ہوا کرتی تھی، اور خود خواتین اپنے شوہروں کی دوسری تیسری شادیاں کرواتی تھیں۔ یہ سسٹم نہیں تھا، اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا، لوگ اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ اس کو ذرا اس کو سمجھے، میں بتاتا ہوں۔ ایسا ہوا کرتا تھا کہ یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، گھر کے کا یہ مرکزی دروازہ ہوتا تھا اور بس، ٹھیک ہے۔ اب گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد 2 حصے بنے ہوئے ہوتے تھے عام طور پہ، ایک حصہ مہمان خانہ ہوتا تھا،
دوسرا حصہ زنان خانہ ہوتا تھا. یہ زنان خانہ ہوتا تھا. مرد حضرات دن کے وقت گھر میں رہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ گھر میں رہنے والے افراد کے کمرے ہوتے تھے. کچن اور دوسری تمام چیزیں یہیں پر ہوا کرتی. بیت الخلاء کے لیے عام طور پر لوگ باہر جایا کرتے تھے. تو مہمان خانہ یہاں پر ہوتا تھا اور یہاں پر گھر کے رہائشی لوگوں کا ایک کمرے ہوا کرتے تھے. اور زنان خانہ ادھر ہوتا تھا, یہیں پر کچن ہوتا تھا, یہیں پر بھینسیں بندی ہوتی تھیں, گھوڑے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ, وہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو پہلے زمانے میں یوں یہاں پر زنان خانہ ہوا کرتا تھا ہر گھر. اور مرد دن میں گھر رہتے ہی نہیں تھے, نہ رہنے کا تصور تھا. یہ ہزاروں سال تک یہی تمدن چلا ہے, ہزاروں سال تک یہی طریقہ کار چلا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے بہت سی چیزوں کو تبدیل فرمایا, بہت سے حالات کو تبدیل فرمایا. اب یہ ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی کی ملاقات رات کے وقت ہوا کرتی تھی. بس رات کے وقت ہوئی اور بیوی ادھر گئی, شوہر ادھر گیا. اور رات کے وقت عام طور پہ اندھیرا ہوتا تھا, کوئی ایسا روشنی وغیرہ کا کوئی ایسا اچھا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. یہ عام لوگوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم تو عام طور پہ ہر وقت اپنی بیویوں سے اٹیچ ہوتے ہیں, رابطے میں ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اور عورتوں کے کام بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. تعلیم و تعلم, مثلاً کپڑا خواتین بنایا کرتی تھی. جو کپڑا ہوتا تھا ان کی یہاں پہ چرخی لگی ہوا کرتی تھی, گھر میں 3-4 چرخیاں لگی ہوتی تھی. کپڑا گھر کی خواتین بناتی تھی. دودھ مکھن یہ سارا کام گھر کی خواتین کا تھا. اس طریقے سے سالن اور سب چیزیں یہ گھر کی خواتین کے کام ہوا کہتے تھے. چکی کا آٹا وغیرہ پیسنا یہ سب گھر کی خواتین کا کام تھا. ایسے ہی اوپر گرم کپڑا اوڑھنا, آج بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے, آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں, وہ کوئی کاکے مننے تو ہے نہیں, سارے ماشاءاللہ سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اماؤں کو سویٹر بنتے ہوئے دیکھا ہوگا, ٹوپی بناتے ہوئے دیکھا ہوگا, کریشے چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا, یہ سلائی جو سلائیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, سویٹر بنتے ہوئے دیکھا ہوگا, جرابیں بناتے ہوئے دیکھا ہوگا, اور مفلر اور لحاف وغیرہ بناتے ہوئے دیکھا ہوگا. اور اس سے پہلے جو ہم سے پہلے لوگ تھے تو وہ گھر میں کمبل بھی خود ہی بنایا کرتے تھے, چادریں بھی گھر میں خود ہی بنایا کرتے تھے. اس نوعیت کی تمام چیزیں وہ اپنے گھر میں تیار کیا کرتے تھے. اور یہ گھر کی سب خواتین کرتی تھیں, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا. تو عام طور پر ایک ایک مرد جو ہے وہ 10-10 بیویاں رکھا کرتا تھا, کہ گھر کے کام اتنے تھے کہ وہ ایک عورت کر ہی نہیں پاتی تھی. اس عورت نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے تو اس گھر کے کام کون کرے گا؟ تو عام طور پہ عورتیں اپنی حفاظت کے لیے دوسری عورتوں سے شادی کرواتی تھی اپنے شوہر کی, کہ اچھی خاتون ہے, سمجھدار ہے, اور میرے شوہر کا دل خوش کرے گی, اس کا دل جیتے گی, وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی. آپ خود سوچیں نا, امہات المومنین گھر میں کیا کرتی تھی؟ ان کے گھر میں نہ موبائل تھا, نہ لوگوں کی اصلاح کرنے کا کوئی ایسا طریقہ کار تھا. لوگ آتے تھے, مسائل پوچھتے تھے. تو یہ اس نوعیت کی چیز ہے. اب اس کو ذرا سمجھیں. تو زمانے میں اس وجہ سے لوگ تعدد ازواج کیا کرتے تھے. تعدد ازواج اس طریقے سے ہوتا تھا. تعدد ازواج مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں. تعدد ازواج اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو اب ایسا ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ میدان جہاد میں چلا گیا اور وہاں پہ شہید ہو گیا. اب اس کا مال بہت سارا ہے, اور اس کی بیٹی ہے, وہ عام طور پر چچا کے بیٹے کے پاس آ گئی, کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ماں اپنے بچوں کو سنبھال لیتی تھی. بہت کم ایسا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی تھی کہ ماں اپنے بچوں کو سنبھالے, لیکن عورت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خرچہ اٹھائے. بچوں کو اس کے ذمہ ہے کہ خود عزت کے ساتھ رہے, سہولت کے ساتھ رہے. لیکن اب کوئی عورت ہے وہ تو چلی جاتی تھی, وہ اپنے بچوں کو نہیں سنبھالتی تھی. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا تھا. اور اس کو, اور یہ معاشرے میں مروج تھا. ہماری طرح وہ نازک نازک لوگ نہیں ہوتے تھے کہ پورا دن روتے رہتے تھے کہ میرا بچہ مجھے نظر نہیں آیا, میں نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں. وہ ہماری طرح نازک نہیں ہوتے تھے. میں کوئی کریٹیسائز نہیں کر رہا, میری اپنی یہ حالت ہے. میں آپ کو کیا کریٹیسائز کروں گا؟ میں یہ کہتا ہوں وہ اتنے نازک نہیں ہوا کرتے, بڑے مضبوط دل کے اور شیر دل انسان ہوا کرتے. 17 سال کا محمد بن قاسم تھا, ملتان تک آ گیا. آج 17 سال کا بچہ ذرا سبزی لینے جائے باہر, ماں کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. تو اب یہ ہوا کرتا تھا
تو اب وہ شوہر ماں تو ادھر چلی گیا، بچی کی حفاظت کون کرے؟ بچی کی حفاظت اس کے دادا کی ذمہ داری تھی، اس کے چچا کی ذمہ داری تھی۔ اب چچا بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، تو اب چچا کے بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ان رشتہ دار بچیوں کی، جو گھر کی بچیاں ہیں، جو ان کی کزنیں ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ بڑا بھائی والد چلا گیا، اس کے ساتھ اس کے ساتھ چچا بھی چلا گیا، تو والد اور چچا دونوں شہید ہو گئے، یا دونوں تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں پر ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے مار دیا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا۔ اب ان کی بچیاں ہیں تو ان کی بچیوں کی کفالت کون کرے گا؟ ماں تو ادھر چلی گئی ہے، تو ماں نے تو کہیں اور نکاح کر لیا، تو اب کیا کریں؟ تو یہ آج ہمارے معاشرے میں اس کو ہو سکتا ہے ظالمانہ سمجھا جاتا، ورنہ پہلے معاشرے میں تمدن یہ تھا کہ عورتیں بچے نہیں سنبھالا کرتی تھیں، یعنی شوہر کے انتقال کے بعد عورتیں بچے نہیں سنبھالا کر کے مرد حضرات بچوں کو سنبھالا کرتے تھے۔ آج ہماری عدالتوں میں اس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ 7 سال کے بعد بچے کی کسٹڈی باپ کو کیوں دی جائے، ماں کا بھی دل ہے، اور یہ تو سب جھگڑوں کی چیزیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو اب دیکھیں جی، بات یہاں تک ہو گئی، تو میں اس آیت کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاؤں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ اس آیت کو سمجھیں۔ وجہ اس کی ہے کہ میں خود نہیں سمجھاتا، جب تک یہ چیزیں مجھے خود نہیں پتہ چلتی تھی۔ میں اسی لحاظ سے ایسا سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ ایک نالائق قسم کا طالب علم رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی خاص طور پہ وہ لوگ جو نہیں سمجھ پاتے تو میں ان کو اچھے سے سمجھاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی رعایت رکھتا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو یتیم بچیاں ہیں، اب ان کے ساتھ اس بندے نے شادی کر لی، اب شادی نہیں، اب یہ یتیم بچیاں ہیں اور یہ ان کا کزن ہے، یا کوئی بھی دوسرا آدمی جو غیر محرم ہے ان کا، اس نے اپنے گھر کے زنان خانے میں ان بچیوں کو رکھ لیا۔ اب یہ بچیاں ہیں، ان میں ایک بچی بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے والد نے پیسہ بھی اتنا چھوڑا ہے جو اس کی جائیداد میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ خوبصورت بھی ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ بھئی اب کیا کروں؟ کہتے ہیں جی میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، جب اس سے نکاح کروں گا تو اس کے پیسے بھی سارے میرے پاس رہیں گے، تو اب یہ کرتے تھے، اس سے نکاح کرتے تھے، اور نکاح کرنے کے بعد مہر بھی، جیسے اب یہ خوبصورت بچی ہے، اس کا خاندان اچھا ہے اور پڑھی لکھی بچی ہے، تو اس کا مہر ہونا چاہیے 5,000 درہم، اس کا مہر 5,000 درہم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا چونکہ ہمارے گھر کی بچی تو 50 درہم رکھ لو، تو پیسے اپنے پاس ہی آنے تو 50 درہم رکھ لو۔ تو یہ عام طور پر ہوتا تھا۔ ماضی مطلب ایسا ہوتا کہ مال بہت زیادہ، بچی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے، جب مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے تو اب یہ یتیم بچی ہے، تو اب یہ کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے چلو تھوڑا بھی مال ہو، چلو اس کو رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے کیونکہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو مال کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ۔ تو یہ سارا میں نے یہاں پر لکھا ہے، اگر کسی کو میرے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا تو یہاں سے پڑھ لے، تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، میں نے اگلی آیت آپ کو سمجھانا شروع کر دیا، آپ کو۔ ابھی اسی آیت کو سمجھ لیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اس بات کا ڈر رکھتے ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیموں سے انصاف نہیں کر سکو گے، تو ان سے نکاح مت کرو۔ کیا بات لکھی ہوئی نہیں ہے، محذوف ہے، تو ان سے بات مت کرو، سمجھ رہے؟ فَانْكِحُوا، اگر تم کو نکاح کی ضرورت ہے تو نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تم کو پسند ہیں خواتین، ان سے، من النساء، خواتین سے، مسنا، بلے سے 2 کر لو، اور ثلاثہ 3 کر لو، اور رباع، اور 4 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو، یہ سمجھا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تم اس بات سے بھی ڈرتے ہو کہ اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فوائدہ تو بس ایک کرنا، او ما ملکت ایمانکم، یہ اپنی باندیوں سے کرنا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہو۔ اس کے اندر بہت سی بنیادی باتیں آیت کے اندر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کو،
اب آئے وآتوا اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، وآتوا الیتامى اموالہم، یتامہ کو ان کا مال ٹھیک ٹھیک طریقے سے دے دو۔ یتیم بچیاں جب ان کا نکاح کہیں ہو جائے یا ان کا کوئی سرپرست مل جائے تو ان کا مال ان کو صحیح سے دے دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور برے مال سے اچھے مال کو تبدیل نہ کرو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وان خفتم سے میں نے آگے بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو یہاں پر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، ہاں ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جو بتایا نا، اس آیت کی تفصیل یہ یہاں پر ہے، یہ بہت صاف اور واضح ہے، اور جو میں نے یہ آپ کو سمجھایا تو اس کی تفصیل یہاں پر ہے، اس کی تفصیل یہاں پر ہے، اس مقام پر ہے۔ اس مقام پہ آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا بعد میں، لیکن آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ضروری نہیں کہ سارا نوٹ کریں، تھوڑی سی بنیادی چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو اس آیت کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم کو جو پسند ہو۔ دیکھیں نکاح کرنے کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا کہ اس سے نکاح کرو جو آپ کو پسند ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لو میرج کرو، سمجھ لیں۔ بہت لوگ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہوتے تھے کہ اللہ نے تو کہا لو میرج کرو، تو اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ لو میرج کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح وہاں ہونا چاہیے جہاں انسان کی رغبت ہو۔ اب کہیں رغبت کا پتہ ہی نہیں تو والدین کی مرضی اور رضا سے کرنا چاہیے۔ خیر اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کی بنیادی چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی اور چند ایک باتیں ہیں وہ میں کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔